ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور مختلف سیگمنٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمارے ساتھ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات ہمیں یاد نہیں آ رہی ہوتی، کوئی چیز ہمیں یاد نہیں آ رہی ہوتی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ درود پاک کے تو بے شمار فضائل ہیں، درود پاک کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے والا یہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک تو پڑھیں۔ روزانہ کم از کم کتنی مرتبہ درود پاک پڑھیں؟ 313 مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھیں۔ زیادہ سے زیادہ جتنی زیادہ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب بھی ملے گا، اتنا زیادہ اجر بھی ملے گا اور برکتیں بھی ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی تو چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآن نالج۔ کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے کلاس روم۔ قرآن نالج میں ہم قرآن پاک میں موجود کچھ چیزوں کے بارے میں انوکھی باتیں جانتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس چیز کے بارے میں جانیں گے۔ جی آج ہم روٹی کے بارے میں جانیں گے۔ کس کے بارے میں جانیں گے؟ روٹی کے بارے میں جانیں گے۔ پیارے بچوں، روٹی کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ قرآن پاک کے پارہ 12 سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 میں روٹی کا ذکر ملتا ہے۔ کون سے پارے میں؟ پارہ 12 سورہ یوسف آیت نمبر 36 میں روٹی کا ذکر ملتا ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی روٹی اور گھی تناول فرمانا ثابت ہے۔ روٹی اور گھی تناول فرمانا ثابت ہے۔ اور پیارے بچوں، روٹی کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں کہ روٹی یہ اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ہم روٹی کو چھوڑ دیتے ہیں، آدھا روٹی کا ٹکڑا چھوڑ دیا، یا بعض اوقات روٹی کے کنارے سخت لگ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم نکال کے الگ کر دیتے ہیں اور پھر اس کو کھاتے نہیں ہیں یا اس کو سائڈ میں رکھ دیتے ہیں۔ بعض اوقات تو روٹی روڈوں پر بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، لوگ پھینک بھی دیتے ہیں، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہت بری بات ہے، گناہ کی بات ہے۔ ایک یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، روٹی اللہ پاک کی نعمت ہے اور نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نعمت کا اگر ہم نے شکریہ ادا نہیں کیا، نعمت کی قدر نہیں کی تو یہ ہم سے چھین لی جائے۔ بہت سارے لوگ معاشرے میں ایسے بھی ہیں جو روٹی کے لیے ترستے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی۔ اللہ پاک کی طرف سے ہم پر یہ انعام ہوا کہ ہمیں یہ روٹی کی نعمت عطا ہوئی، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ اور قدر کس طرح کریں گے کہ روٹی کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے، روٹی کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ روٹی کی عزت کرو، کیونکہ روٹی کو اللہ پاک نے آسمانی برکات یعنی آسمان کی برکتوں سے اتارا ہے، آسمان کی برکتوں سے اتارا ہے، تو ہمیں روٹی کی عزت کرنی چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ روٹی کی عزت کرو۔ تو ہم نے سنا کہ روٹی کی عزت کرو، روٹی کی عزت کرنی چاہیے اور اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اگر ہمارا پیٹ بھر گیا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے پیٹ بھر جاتا ہے، یا بعض اوقات روٹی کی اس طرح کی صورت ہو جاتی ہے کہ اب ہمارا کھانا اس کو مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم جانوروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، پھینکنا نہیں چاہیے، ہم اس کو استعمال میں لے سکتے ہیں، بہت سارے کاموں میں اس کو یوز میں کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک سرید ہوتا ہے، سرید ایک ڈش ہے۔ اب سرید کیا ہوتا ہے کہ اس میں روٹی کے ٹکڑے کر کے سالن ڈال دیا جاتا ہے،
تو روٹی کے ٹکڑوں میں سالن جب آ جاتا ہے تو جو روٹی کڑک بھی ہوتی ہے تو سالن کے اندر جب بھگو کے کھائیں گے تو وہ نرم ہو جائے گی. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے روٹی کو یوز کرنے کا, استعمال کرنے کا. تو اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھی کہ روٹی کی عزت کرو. تو اس نیت کے ساتھ ہم عزت بھی کریں گے اور اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. جی تو پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآنک نالج, جس میں ہم نے آج جانا روٹی کے بارے میں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روٹی کی عزت کے حوالے سے فرمایا. ہم نے یہ بھی جانا کہ روٹی کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ملتا ہے. قرآن پاک کے پارہ نمبر 12 سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 میں اللہ پاک نے روٹی کا تذکرہ بھی فرمایا ہے, اور روٹی آسمانی برکتوں میں سے اتاری گئی ہے. تو ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے, اس کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے, کیونکہ یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ ہم نے جانا قرآنک نالج میں. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے آئیں کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں کلاس روم ہے, کلاس روم. سیگمنٹ ہے آئیں نعت سنیں. دیکھتے ہیں آج ہم کون سی نعت شریف سنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کون سی نعت شریف سنا رہے ہیں آج؟ آج میں آپ کو بہت ہی پیارا کلام سناؤں گا. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. ماشاءاللہ, اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. تو تیار ہے نعت شریف سننے کے لیے؟ یہ تو استغاثہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, بہت پیارا استغاثہ ہے. تو مل کے استغاثہ کریں گے اور جھوم جھوم کے بھی سنیں گے اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ہم مشکل ورڈز کی میننگ بھی جانیں گے. صلی علی نبینا, صلی علی نبینا, صلی علی محمد, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو.
نکا قدموں میں ماں صدقہ شہزاد پھر کونے نکا قدموں میں ماں مجھ کو دے دو میرے سلطان مدینہ دے دو کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا تنے عطا کو الفت کا خزینہ دے دو اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا کلام سنا. اب اس کے اندر کچھ مشکل ورڈز تھے، اس کی میننگ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کو مشکل ورڈز کی میننگ معلوم ہے. جن کی معلوم نہیں ہوگی انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کو. سوز جگر، سوز جگر، سوز جگر سے مراد ہے کہ مدینہ پاک کی یاد میں تڑپنے والا دل، مدینہ پاک کی یاد میں تڑپنے والا دل. اذن طیبہ یعنی مدینے کی اجازت، کیا مراد ہے؟ مدینے کی اجازت. اذن کہتے ہیں اجازت کو، اذن طیبہ یعنی مدینے کی آنے کی اجازت دیتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے مدینے کی اجازت مانگ رہے ہیں. سفینہ، لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ. جہاز، جی جہاز، مگر کشتی. جہاز یہاں جو مراد ہے وہ پانی کا جہاز یعنی کشتی. سفینہ سے مراد کیا ہے؟ کشتی. جیسے بحری جہاز ہوتے تھے پہلے، بحری جہاز کے ذریعے مدینہ پاک جایا کرتے تھے نا، تو یہ وہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو. مدینہ پاک کی اجازت طلب کی جا رہی ہے، پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ سفینہ دیتے ہیں جس میں ہم بیٹھ کے مدینہ شریف آئیں. اب کے زمانے میں ہم ہوائی جہاز میں جاتے ہیں مدینہ پاک، تو پہلے کے زمانے میں لوگ کشتیوں میں سفر کرتے تھے، کشتی میں بیٹھ کے مدینہ پاک جایا کرتے تھے. تو اس لیے کشتی یہاں ذکر کیا کہ لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، یعنی وہ کشتی دے دو جس کشتی میں بیٹھ کے ہم مدینہ پاک سفر کریں. اچھا، ایک ورڈ یوز ہوا چشم تر. چشم تر، چشم تر، روتی ہوئی آنکھ. چشم تر یعنی روتی ہوئی آنکھ. رونے والی آنکھیں. چشم تر یعنی رونے والی آنکھیں، روتی ہوئی آنکھ. اور یہاں جو ذکر ہوا چار یاروں کا، چار دوست، چار یاروں کا. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی یہاں خلفائے راشدین مراد ہیں. آپ بتائیں گے، ایک ایک کر کے بتائیں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. خلفائے راشدین سے یہاں یہ چار مراد ہیں. اچھا، شہزادی کونین، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. جی شہزادی کونین سے کون مراد ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مراد ہے. کثرت مال سے کیا مراد ہے؟ زیادہ معلوم. زیادہ مال. کثرت مال یعنی مال کا زیادہ ہونا. الفت، الفت بھی ذکر ہوا. الفت نعتوں میں ذکر ہوتا ہے. الفت محبت، محبت. الفت سے مراد محبت، آفت، مصیبت. جی آفت مطلب مصیبت اور الفت مطلب محبت. اور یہاں ایک ورڈ اور بھی یوز ہوا، خزینہ.
खजाना। खजाना। तो ये थे इस नाज शरीफ के थोड़े से मुश्किल वर्ड्स जो हमने आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब का सिलसिला किया। तो कुछ वर्ड्स की मीनिंग बच्चों को मालूम थी, कुछ मदनी चैनल के नाज़रीन भी जवाब दे रहे होंगे सुन के कि ये वर्ड की मीनिंग मुझे मालूम है। तो ये नाज शरीफ जब भी सुने समझ कर सुने, इंशाअल्लाह नाज शरीफ सुनने से आपके दिल में मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल में इजाफा होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आज का सबक। क्लासरूम है, आओ सीखे बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। जी। तो सेगमेंट है आज का सबक। आज के सबक में हम इस्लाम की बुनियादी बातें हिस्सा 2 से पढ़ेंगे। अगर आपके पास ये किताब मौजूद है तो आप खोल लें, अगर आपके पास ये किताब मौजूद नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये किताब www.dawatislami.net पर आपको मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप सर्च करें, इंशाल्लाह ये किताब आपको वहाँ से मिल जाएगी। और मकतबतुल मदीना से हदियतन भी हासिल कर सकते हैं, मगर अब भी फिल 4 अगर आप चाहें तो ये किताब www.dawatislami.net से निकाल लें। तो आज के सबक में हम पढ़ेंगे पेज नंबर 42 से, पेज नंबर 42, पेज नंबर 42। पेज नंबर 41 पर है करामात सहाबा व औलियाए कराम, करामात सहाबा व औलियाए कराम। इसको कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 42 पे जो पहला सवाल है उससे कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे क्या सवाल है। जी। क्या सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल के वली हैं और इनसे भी करामात का ज़ुहूर हुआ है? जी, सवाल है क्या सहाबाए कराम अलैहिमुर रिदवान भी अल्लाह के वली हैं और इनसे भी करामात का ज़ुहूर हुआ है? देखते हैं जवाब में क्या जवाब है। जी हाँ, सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान अफजल औलिया और इनसे भी करामात का ज़ुहूर हुआ है। जी, सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान भी अफजलुल औलिया हैं, तमाम औलिया कराम से अफजल हैं और इनसे भी करामात का ज़ुहूर हुआ है। जी, नेक्स्ट सवाल, सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान की चंद करामात बयान कीजिए। जी, सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान की चंद करामात बयान कीजिए। नंबर 1, अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु के रवाना किए गए इस्लामी लश्कर की कलमा तैयबा की सदा से तलआ में ज़लज़ला आना। जी, अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु के रवाना किए गए इस्लामी लश्कर की कलमा तैयबा की सदा से कलआ में ज़लज़ला आना। नेक्स्ट करामत आप सुनाएं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जनाजा लेकर सलाम करने से रोज़ा रसूल का दरवाजा खुल जाना। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जनाजा लेकर सलाम करने से रोज़ा रसूल का दरवाजा खुल जाना। क्या करामत है। जी, तो प्यारे बच्चों ये था सेगमेंट आज का सबक। आज के सबक में हमने सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान भी वली होते हैं। जी, सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान अफजलुल औलिया होते हैं, औलिया कराम से भी अफजल होते हैं, इनसे भी करामात का ज़ुहूर होता है। और फिर हमने चंद करामात हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुनी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बच्चों के क्लासरूम है, आओ सीखे बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। जी, बच्चों के सवालात में हमारे पास 2 टीमें मौजूद होती हैं। हमारी सीधी तरफ टीम मक्की है, दूसरी तरफ टीम मदनी है। टीम मक्की टीम मदनी में दोनों में 2-2 बच्चे मौजूद हैं। एक बच्चा आएगा और इस बाउल में से सवाल निकालेगा। टीम मक्की का बच्चा आएगा तो सवाल टीम मदनी से होगा और इसी तरह टीम मदनी वाले टीम मक्की से सवाल करेंगे। सवाल भी बच्चे करेंगे, जवाब भी बच्चों को देना है। देखते हैं क्या सवालात हैं और क्या हैं इनके जवाबात। और इन सवालात और जवाबात को तवज्जो के साथ सुने, इसमें भी बहुत सारा इल्म दीन हासिल होता है। जी, आ जाए। वजू किस तरफ मुंह करके करना चाहिए? वजू किस तरफ मुंह करके करना चाहिए? जी, किबले की तरफ। किबले की तरफ। क्या कहते हैं इनका जवाब? इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वजू हमें किबले की तरफ मुंह करके करना चाहिए, यानी खाना काबा शरीफ की तरफ मुंह करके वजू करना चाहिए। बल्कि हर नेक और जायज़ काम में हमें खाना काबा की तरफ मुंह करके करना चाहिए। जैसे हम कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं तो हमें खाना
کعبہ کی طرف منہ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. اس طرح بہت سارے نیک و جائز کام ہیں, جس طرح مباح کام بھی ہیں. جیسے ہم کھانا کھا رہے ہیں, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کھانا کھائیں گے تو کھانا کھانا بھی ہمارے لیے عبادت ہو سکتا ہے. جیسے اگر ہم نیت کر لیں کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھانا کھا رہے ہیں تو یہ کھانا ہمارے لیے عبادت ہو جائے گا. تو جب بھی کھانا کھائیں تو کھانا کھاتے وقت بھی قبلے کی طرف منہ کریں, یعنی کھانا کعبہ شریف کی طرف منہ کریں, اس کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. تو وضو کس طرف منہ کر کے کرنا چاہیے؟ قبلے یعنی کھانا کعبہ کی طرف منہ کر کے. نیکسٹ. روٹی کون سے ہاتھ میں پکڑ کر کس ہاتھ سے توڑنی چاہیے؟ روٹی کون سے ہاتھ میں پکڑ کے کس ہاتھ سے توڑنی چاہیے؟ جی, سیدھے ہاتھ میں پکڑ کے الٹے ہاتھ سے توڑنی چاہیے. روٹی کو سیدھے ہاتھ سے پکڑ کے الٹے ہاتھ سے توڑنا چاہیے. کیا ان کا جواب درست ہے؟ نہیں. پھر کیا جواب ہے بتائیں؟ الٹے ہاتھ سے پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے توڑنی چاہیے. جی, روٹی الٹے ہاتھ سے پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے توڑنی چاہیے. روٹی الٹے ہاتھ سے پکڑ کے سیدھے ہاتھ سے توڑنی چاہیے. ان کا جواب درست ہے. ان کا جواب درست ہو گیا ہے. روٹی جب بھی توڑے تو الٹے ہاتھ سے پکڑ کے سیدھے ہاتھ سے توڑنی چاہیے. تو یہ تھے ٹیم مکی کے سوالات جن کے جوابات ٹیم مدنی نے دیے. اب ٹیم مدنی ٹیم مکی سے سوال کرے گی. جی آ جائیں. اور دیکھیں کیا سوال ہے ٹیم مکی کے لیے. بتائیے, اگر کوئی چیز رکھ کر بھول جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اگر کوئی چیز رکھ کر بھول جائیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ ہم نے درود پاک کی فضیلت سنی تھی. جی, اگر کوئی چیز رکھ کر بھول جائے تو درود شریف پڑھنا چاہیے, تو اس سے یاد آ جائے گا. اگر کوئی چیز رکھ کے بھول جائے تو درود پاک پڑھنا چاہیے, اس سے یاد آ جائے گا. ان کا جواب بالکل درست ہے. ان کا جواب بالکل درست ہے. جب بھی کوئی چیز بھول جائے, کوئی چیز یاد نہیں آ رہی ہو, تو ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے. درود پاک کی ویسے بھی کثرت کرنی چاہیے. درود پاک کی بے شمار فضائل ہیں. درود پاک سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں. درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. اور جب کوئی چیز یاد نہیں آ رہی ہو تو درود پاک پڑھنا چاہیے. ان کا جواب درست ہو گیا ہے. نیکسٹ. جی, تو دیکھیں کیا سوال ہے ٹیم مکی کے لیے. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے جو قیامت کے دن صبر کرنے والوں کے سردار ہوں گے؟ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو قیامت کے دن صبر کرنے والوں کے سردار ہوں گے؟ حضرت ایوب علیہ السلام. آپ کا جواب درست ہے. آپ کا جواب درست ہے. قیامت کے دن صبر کرنے والوں کے سردار حضرت ایوب علیہ السلام ہوں گے. جی, تو پیارے بچوں, یہ تھا سیگمنٹ بچوں کے سوالات. بچوں کے سوالات میں بچوں نے سوالات کیے اور بچوں نے ہی اس کے جوابات دیے. بچوں کے سوالات اور جوابات سے ہمیں پتہ چلا کہ قیامت کے دن صبر کرنے والوں کے سردار حضرت ایوب علیہ السلام ہوں گے. ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جب بھی کوئی چیز بھول جائیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے انشاءاللہ وہ چیز یاد آ جایا کرے گی انشاءاللہ. اور جب بھی کوئی نیک کام کریں یا جب بھی وضو کریں تو وضو کس طرف منہ کر کے کریں گے؟ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے وضو کریں گے. تو یہ تھا بچوں کا سیگمنٹ بچوں کے سوالات اور اس کے جوابات. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگر آپ نے ہمارا پروگرام پورا نہیں دیکھا, ہمارے پروگرام کے کچھ ایپیسوڈز آپ سے مس ہو گئے, تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. ہمارا یوٹیوب پہ کڈس مدنی چینل کے نام سے چینل موجود ہے. اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. سبسکرائب کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی ہمارا کوئی نیا پروگرام یوٹیوب پر اپلوڈ ہوگا تو آپ کے پاس اس کی نوٹیفیکیشن آ جائے گی. وہاں جا کے آپ ہمارے کلاس روم کے سارے ایپیسوڈز دیکھ سکتے ہیں. وہاں جا کے اگر آپ ایپیسوڈز دیکھیں تو میرا مشورہ ہے کہ اس کو شیئر بھی ضرور کریں, کیونکہ اس کو شیئر کرنا نیکی کی دعوت عام کرنا ہے. تو اختتام میں اب اپنا مدنی مقصد دہرا لیتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے, کلاس روم. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا